السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پریزنٹیشن آف ڈیٹا کی سیریز میں لیکچر نمبر 2 کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹیبولیشن۔ ٹیبولیشن کا آئیڈیا سب سے پہلے ایک اسٹیٹسٹیشین تھا جس کا نام باؤلے تھا، انہوں نے سب سے پہلے اس کا آئیڈیا پیش کیا تھا۔ ٹیبولیشن ٹیبل سے نکلا ہے، اور ٹیبل آپ جانتے ہیں کہ ٹیبل کیا ہوتا ہے۔ ٹیبل ایک فارم ہے جس میں روز اور کالمز ہوتے ہیں، روز اور کالمز ہوتے ہیں، اس فارم کو ہم ٹیبل کہتے ہیں۔ تو اس سے ظاہر ہوا کہ جب ہم ڈیٹا کو ان دی فارم آف ٹیبل پریزنٹ کرتے ہیں تو اس پریزنٹیشن آف ڈیٹا کو ٹیبولیشن کہتے ہیں۔ ٹیبولیشن کے لیے بیس کلاسیفیکیشن ہے، یعنی جب ہم ٹیبولیشن کرتے ہیں تو ٹیبولیشن سے پہلے اس کا کلاسیفیکیشن ضرور کیا جائے گا، کیونکہ کلاسیفیکیشن کے بغیر ٹیبولیشن کرنا ممکن نہیں ہے۔ پہلے ڈیٹا کو گروپس میں یا کلاسز میں ڈیوائڈ کریں گے، پھر اسی ڈیٹا کی ٹیبولیشن ممکن ہوگی۔ ڈیفینیشن: the process of arrangement of data into rows and columns with suitable heads and subheads۔ اس کی ڈیفینیشن، ٹیبولیشن کی ڈیفینیشن کچھ اس طرح ہے کہ جب ڈیٹا کو روز اور کالمز میں کسی ہیڈز، سوٹیبل ہیڈز یا سب ہیڈ، یعنی اس کو ہم ٹائٹلز دے دیتے ہیں، مختلف کالمز اور روز کو نیم دے دیتے ہیں۔ اس نیمز کے لحاظ سے اگر ہم ڈیٹا کو روز اور کالم میں ایک خاص ترتیب میں پیش کریں تو اس فارم کو ہم ٹیبولیشن کہتے ہیں۔ مین پارٹس آف اے ٹیبل، یعنی جب ہم ٹیبل بناتے ہیں تو ان پارٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ٹیبل کو ہم بنائیں گے۔ یعنی سب سے پہلے ٹیبل کو ٹائٹل دیں گے، پھر اس میں پریفیٹری نوٹس ہوگا، 3rd نمبر پر باکس ہیڈ، 4th نمبر پر سٹب، 5 نمبر پر باڈی، 6 نمبر پر فٹ نوٹس اور 7 نمبر پر سورس نوٹس۔ یعنی ان 7 چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ٹیبل بنائیں گے، اور یہ 7 ٹیبل کے مین پارٹس ہیں۔ 1st نمبر پر ہے ٹائٹل، یعنی جب ہم ایک ٹیبل بناتے ہیں تو اس ٹیبل کو ہم ایک ٹائٹل دیں گے، اور یہ ٹائٹل بولڈ ہوگا، یعنی لیٹرز بولڈ فارم میں ہوں گے، یعنی یہ بولڈ فارم میں لکھا ہوگا اور اس میں کوئی ایبریویشن یوز نہیں ہوگی، اور یہ ٹائٹل بالکل کلیئر ہوگا۔ یعنی اگر ہم ٹیبل کو ٹائٹل نہیں دیتے تو اس ٹیبل کو کوئی نہیں سمجھے گا کہ یہ ٹیبل کس چیز کے متعلق ہے۔ تو اس ٹائٹل سے اس ٹیبل کی پہچان ہوتی ہے کہ یہ ٹیبل اس چیز کے مطابق ہے یا متعلق ہے۔ نیکسٹ ہے پریفیٹری نوٹس۔ پریفیٹری نوٹس ٹائٹل اور باکس ہیڈ کے درمیان لکھا جاتا ہے، اور اس میں ایک نوٹ لکھا جاتا ہے ڈیٹا کے متعلق۔ اگر ضروری ہو، اگر ڈیٹا کے متعلق کوئی ایڈیشنل انفارمیشن یا ایڈیشنل اسپیسیفیکیشن ہو تو اس کو پریفیٹری نوٹس میں لکھا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے باکس ہیڈ۔ باکس ہیڈ، ہر ایک کالم کو ہیڈنگ دی جاتی ہے، تو اس ہر ایک ہیڈنگ کو کالم کیپشن کہتے ہیں۔ یعنی اگر ہم اس کو ایک ہیڈنگ دیتے ہیں تو یہ ایک کالم کیپشن ہوا، اس کالم کو اگر ہم ہیڈنگ دیتے ہیں تو یہ دوسرا کالم کیپشن ہوا، اسی طرح یہ تیسرا کالم کیپشن ہوا، اور ان سب کو ہم باکس، یعنی یہ ایک باکس ہے جو کالم کیپشنز کو کنٹین کرتے ہیں، تو اس کا باکس کو ہم باکس ہیڈ کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہے سٹب۔ اسی طرح ہم ہر ایک رو کو ہیڈنگ دیتے ہیں تو اس ہیڈنگ کو رو کیپشن کہتے ہیں۔ یعنی اس رو کو اگر ہم ہیڈنگ دیتے ہیں تو یہ ایک رو کیپشن ہوا، اسی طرح یہ دوسرا رو کیپشن ہوا، اسی طرح یہ تیسرا رو کیپشن ہوا، اسی طرح یہ چوتھا رو کیپشن ہوا۔ یہ جو باکس ہے جو رو کیپشن کو کنٹین کرتے ہیں اس کو ہم سٹب کہتے ہیں۔ 5 نمبر پر ہے باڈی۔ رو وائز اور کالم وائز جب ہم ڈیٹا کو ڈیوائڈ کرتے ہیں، روز اور کالمز میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، تو
اس ڈیٹا کو جب ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں روز اور کالمز میں، تو اس ڈسٹریبیوٹ ہوئے ڈیٹا کو ہم باڈی کہتے ہیں، یعنی جس جگہ پر ہم ڈیٹا کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں اس جگہ کو باڈی آف دی ٹیبل کہتے ہیں۔ 6 نمبر پر ہے فٹ نوٹس۔ فٹ نوٹس باڈی آف دا ٹیبل کے نیچے لکھا جاتا ہے، یعنی جب کسی خاص چیز کا حوالہ دینا ہو یا کوئی انکمپلیٹ یا کوئی چیز انکمپلیٹ ہے اس کی کلیریفیکیشن دینے ہو تو وہ فٹ نوٹس میں لکھا جاتا ہے۔ 7 اور لاسٹ نمبر پر ہے سورس نوٹ۔ سورس نوٹس یہ ٹیبل کے آخر میں لکھا جاتا ہے، اس میں ریفرنسز یعنی ڈیٹا کہاں سے لیا گیا ہے اس کے سارے ریفرنسز سورس نوٹس میں لکھے جاتے ہیں۔